عقیل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو رمضان مبارک کی مبارکباد قبول کرے. کیا آپ نے ظاہر ٹریکٹر کمپنی ریاض میں کام کیا تھا، پھر جدہ چلے گئے تھے؟ میں نے بھی ظاہر ریاض میں ملازمت کی ہے اور 2016 میں ریٹائر ہو کر پاکستان چلا گیا ہوں اور وزٹ پر اپنے بچوں کو ملنے آ جاتا ہوں. عقیل صاحب میرا ایک سوال ہے کہ حرمین شریف میں رمضان مبارک میں 20 تراویح پڑھائی جاتی تھی، لیکن 2 سال سے اب 10 پڑھائی جا رہی ہیں. اس بارے وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. حافظ محمد بلال ہیں، غالباً ظاہر ٹریکٹر میں یہ کام کیا کرتے تھے. اور ہاں، میں ظاہر ٹریکٹر میں 20-22 سال میں نے کام کیا ہے. حافظ بلال، میرے خیال سے مجھے آپ سے یاد ہے ملاقات ہوئی ہے ریاض میں. انٹرویو میرا ریاض میں ہوا تھا جس زمانے میں غازی ملیانی ہوا کرتے تھے HR مینیجر ریاض میں، اور پھر اس کے بعد مجھے وفا زواوی ایز این آفس مینیجر والوو ڈویژن کا لے کر آئے تھے جدہ میں، اور 20 سال میں نے کام کیا ہے. ظاہر ٹریکٹر دراصل ان بڑی کمپنیز میں سے ایک کمپنی ہے جو کہ جس کا نظام اس کے، چاہے وہ ملک کے باشندہ ہوں یا دوسرے ملک کے رہنے والے ہوں، جیسے کہ انڈیا پاکستان کے لوگ یا کسی بھی ملک کے باشندے اس کمپنی میں کام کرتے ہوں، دونوں کے لیے بہترین انوائرمنٹ کرتی ہے. ہمیں یاد ہے، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہمیں پیپر کے لیے فالو اپ نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ ہم ریکویسٹ کیا کرتے تھے کسی بھی پیپر کی، تو پیپر چل کر ہماری ڈیسک پر آیا کرتا تھا، ہم فالو اپ نہیں کیا کرتے تھے. تو ایک ایسا سسٹم بنایا تھا ظاہر ٹریکٹر نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپنیز، جن کمپنیز کو ہم ایز اے رول ماڈل کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں، ان میں سے ظاہر ٹریکٹر بھی ہے. ظاہر ٹریکٹر شیخ ولید زاہد ہوا کرتے تھے پریزیڈنٹ اس زمانے میں، ہمارے چیئرمین ہوا کرتے تھے شیخ طلال زاہد. اس بلال بھائی بلو کاپی کا سسٹم ہوا کرتا تھا. جب ہم کمیونیکیشن کیا کرتے تھے نا، تو ای میل یا فیکس خاص طور پر ان دنوں میں چلتی تھی، ای میل تو بعد میں انٹروڈیوس ہوئی. تو فیکس ہم جب ٹائپ کر کے بھیج دیتے تھے تو اس کی ایک کاپی رکھ کر ہم وہ ڈائریکٹرز اور پریزیڈنٹ اور چیئرمین کے آفیسز میں سرکولیٹ ہوا کرتی تھی ڈویژن کی طرف سے. تو میں چونکہ والوو ڈویژن میں کام کیا کرتا تھا، میں نے ایک فیکس لکھی تھی سعودی ایئر لائنز کو. اس کا ٹائٹل یہ تھا یا اس کا سبجیکٹ یہ تھا کہ فیلنگ پراؤڈ بینگ سروڈ. اور اس پر مجھے شیخ طلال زاہد نے جو کمنٹس لکھا کرے تھے ان دوران میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ کی فیکس پر ایکسلنٹ یا اچھے ریمارکس کسی بھی آنر کی طرف سے آئے تو پھر وہ آپ کو آئس کریم اپنے دوستوں کو کھلانی پڑے گی، اسٹاف کے سارے ممبر کو. اور ایسا ہی ہوا کہ یہ جو میری فیکس تھی جو میں نے سعودی ایئر لائنز لکھی تھی کہ ہمیں فخر ہے کہ آپ ایک پروفیشنل کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم سعودی ایئر لائنز کی جو خدمات ہیں ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے میں نے اس کو پراؤڈ فیل کرایا تھا سعودی ایئر لائن کو، اور خود بھی پراؤڈ فیل کیا تھا. تو شیخ طلال زاہد نے اس پر بہت ایکسلنٹ ریمارکس لکھے تھے، جس کے نتیجے میں وفا زواوی نے مجھے کہا کہ اب آپ کو آئس کریم کھلانی پڑے گی. تو یہ وہ کمپنی ہے جو کہ اپنوں اور پرایوں کا خیال رکھتی تھی، اور میں جب چھوڑ چکا ہوں اس کے باوجود بھی سب لوگ میرے رابطے میں ہیں. یہ شیخ ولید زاہد، شیخ فہد زاہد، شیخ محمد زاہد اور شیخ طلال زاہد اس کمپنی کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے. اب سیکنڈ جنریشن آ گئی ہے جو کہ اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. جو بچے جس زمانے میں ہم کام کیا کرتے تھے نا 93-94 میں، اس زمانے میں یہ لوگ ہیثم زاہد یا زید زاہد یا ماجد زاہد یہ ٹریننگ کے طور پر آیا کرتے تھے، ٹریننگ لیا کرتے تھے ہم لوگوں سے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی کمپنی کے یہ CEO اور بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور ترقی کی وہ راہ ہموار کر رہے ہیں. اور سعودی عرب کی اس بڑی کمپنی کو، ظاہر ٹریکٹر کو،
کو ترقی کے ان مراحل پر پہنچا رہے ہیں جو کہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھیے یہ وہ فارمیٹ ہے جس فارمیٹ سے سعودی عرب میں جو کمپنیز کام کرتی ہیں. میں کئی کمپنیز کو جانتا ہوں, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم تا دیر رہ سکیں اور قیامت تک لوگوں کی خدمت کر سکیں, لیکن ان کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نام کی مینجمنٹ نہیں ہے. آج ہمارے دور میں زاہد ٹریکٹر کا جو فارمیٹ ہے اس کو اگر ہم اپنا لیں, ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی تو نبوت کے ساتھ ساتھ ایک دم ابراہیم علیہ السلام نے کہا قوم من ذریتی, مجھے سیکنڈ ٹریک بھی چاہیے. آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ ٹریک یا سیکنڈ پرسن کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کو بھی نبوت عطا فرما دی اور نبوت اسی کی نسل سے جاری رکھی, تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس طریقے سے آپ وہ اگر کوئی کمپنی چلاتے ہیں اور آپ نئی جنریشن کو, جیسے کہ زاہد ٹریکٹر نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ پرانی جو جنریشن تھی اب وہ ریٹائر ہو گئی ہے, وہ لک آفٹر کرتی ہے نئی جنریشن کی, اور نئی جنریشن ہے زاہد اور یہ جتنے بھی نوجوان بچے ہیں یہ ماشاءاللہ سے ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے بچے ہیں اور ترقی کی راہ میں اس زاہد ٹریکٹر کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے, اور اس نے جس طریقے سے ہمارا خیال رکھا ہے, ہمارے بچوں کا خیال. میری بیوی ایک مرتبہ بیمار ہو گئی, میں نے وفا زواوی سے کہا کہ مجھے اس کو میری انٹائٹلمنٹ بزنس کلاس کی نہیں تھی, تو میں نے کہا مجھے اس کو بزنس کلاس میں ٹریول کرانا ہے میری بیٹی, اور نوال چھوٹی سی تھی, آپریشن ہوا تھا غار بن اہلیہ کا. تو وفا نے کہا کہ اوکے فائن, اس کو بزنس کلاس میں ٹریول کراؤ. تو زاہد ٹریکٹر کی وہ خدمات ہیں جو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے, لیکن اس طرز پر اگر وہ دوسری کمپنیز جو انڈیا پاکستان میں ہیں تو قیامت تک آپ اس وقت سروائیو کر سکیں گے جب کہ آپ آنے والی نسلوں کو اس کے لیے تیار کریں. سعودی عرب میں جو کمپنیز کام کر رہی ہیں ان میں سے ایک بہت کامیاب ترین کمپنی ہے زاہد ٹریکٹر. بہرحال یہ تو زاہد ٹریکٹر کی بات میں نے 8-10 منٹ کر ڈالی ہے اس امید پر کہ جو زاہد ٹریکٹر سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو راحت ملی ہوگی, اور آپ کی محبتوں کا شکریہ. اب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ 10 رکعت تراویح سعودی عرب میں حرمین میں ہوا کرتی تھی, 20 رکعت تراویح ہوتی تھی, آج کل 10 رکعت ہو رہی ہے. اس پر کوئی وضاحتی بیان کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ سعد الخسلان سے, یہی پوچھا جا رہا ہے یہ رکعات کی تعداد کی کیفیت کیا ہے. ہر لوگ پریشان ہیں, یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہمیں کرنا چاہیے, جب کہ حرمین میں 20 رکعت ہوتی تھی اور آج کل 10 رکعت ہوتی ہے. تو جیسے آپ نے سوال کیا ہے, بہت سے لوگوں کا سوال ہے یہ سوال, اور یہ جو جواب ہے آپ سنیں گے تو شاید آپ کو اطمینان ہو. قیام اللیل لیس له حد محدود. قیام اللیل لیس له حد محدود, قیام اللیل کی کوئی حد بندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جب اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, یہاں بھی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد مقرر نہیں کری ہے. حد محدود. والانسان یصلی ما شاء, انسان یصلی ما شاء. آپ تہجد کی نماز, وتر کی نماز, تراویح کی نماز, وتر کی نماز الگ ہے, تراویح کی نماز ما شاء جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنى مثنى, صلاۃ اللیل مثنى مثنى, رات کی نمازیں 2 کر کے ہیں. اذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحده. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شہزاد محمد بن سلمان اور ان کے والد سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے جو انسٹرکشنز آئی ہیں, اور خاص طور پر وزارت شؤون اسلامی والاوقاف کی طرف سے حرمین کے لیے, اور بلکہ پوری سعودی عرب میں جہاں 20 رکعت ہوا کرتی تھی, اب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ مساجد میں صرف 10 رکعت نماز پڑھیں, 10 رکعت, 8 رکعت یا 11 رکعت پڑھیں,
8 رکعت آپ کی تراویح کی نماز جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور 3 رکعت وطر. 3 رکعت وطر جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں نا بلال بھائی، وہ مغرب کی طرح سے وہ بدعت ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے. تو آپ شاید یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعداد رکعت کی کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت اور 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور آپ اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. متفق علیہ. متفق علیہ حدیث ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب طلوع فجر کا خدشہ پیدا ہو جاتا تو 1 رکعت وطر پڑھ لیا کرتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، نماز کی تعداد مقرر نہیں ہے، اس سے کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. 40 رکعتیں بھی مدینہ منورہ میں ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. گزشتہ چند سالوں میں ہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا 30 رکعتیں ہوا کرتی تھی. تو جو عمل آج حرمین میں ہو رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حرم کی حفاظت فرمائے، حاسدوں کی حسد اور بری نظر سے بچائے، بلد التوحید کو، سعودی عرب کو اللہ ترقی کے مراحل پر گامزن رکھے. اور وہ کمپنیاں جیسے کہ ہماری کمپنی ہے زاہد ٹریکٹر، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت بڑے دل کے لوگ ہیں، بڑے دل کے لوگ ہیں. میں ان کی پیٹھ پیچھے، میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی، نہ میری زبان وہ سمجھتے ہیں، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں یا ان کے بچوں کو ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے، اور اس ترقی، اس کمپنی کو اللہ رب العالمین. ہم لوگ احسن بھائی تھے، احسن خان صاحب تھے، اور ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے علی صفت، اور کئی سارے لوگ تھے، غیر مسلم بھی تھے، بلچیسٹین وغیرہ، تو وہ تو خیر چلے گئے اپنے ملکوں میں. لیکن احسن خان الحمدللہ پاکستان وہ ہیں، کینیڈا میں ہیں، اور کئی لوگوں کا تو بہرحال انتقال بھی ہو گیا ہے. اور ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں، زاہد ٹریکٹر کا جو وہ گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ، میں ان سب کو بھی رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ ہم سب مل کر اس کمپنی کے لیے، جس کمپنی نے ہمارے بچوں کی ہمارے بچے، مجھے یاد ہے شیخ ولید، جب میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر طاہر جعفری نے شیخ ولید کو لکھا، تو شیخ ولید نے کہا کہ اس کی اچھے ہاسپٹل میں علاج کرایا جائے اس کا. تو بہت نیک دل انسان. یہ ویڈیو ہی میرا خیال سے زاہد ٹریکٹر کے اوپر ہو گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور اس کمپنی کو ترقیوں سے مالا مال فرما دے. اور جس طریقے سے یہ کمپنی بغیر کسی نسلی تعصب کے ایکویلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے خدمات انجام دے رہی ہیں، انڈین پاکستانی، چاہے بنگلہ دیشی، چاہے سری لنکا، کہیں کا بھی ہو، جو ان کا سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق آپ کو تنخواہ بھی ملے گی، آپ کو بونس بھی ملے گا، اور آپ کو جو مراعات ہیں وہ سارے کے سارے بغیر نسل کی، بغیر لسانی تعصب کے، بغیر کسی تعصب کے آپ کو دیے جاتے ہیں. تو ایسی کمپنیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ قیامت تک انسانوں کی خدمت کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما